السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورہ دہر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 31 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، هل اتی علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان کے اوپر کبھی کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آیت مبارکہ میں لفظ حل آیا ہے، یہ یہاں پہ سوال کے لیے نہیں آیا بلکہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ لازم بات ہے کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ حین آ رہا ہے، اور حین سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا زمانہ یا وقت جس کے اندر درازی بھی پائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ وہ محدود ہوتا ہے، کہ کوئی وقت کوئی زمانہ چاہے وہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو لیکن بہرحال اس کی کوئی حدود ہوتی ہیں۔ لہٰذا اہل علم نے جو ہے ان دونوں باتوں کے اندر تطبیق دے کے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے جو کہ اگرچہ بہت لمبا وقت تھا مگر بہرحال محدود تھا، کہ جب انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آیت مبارکہ میں دہر کا لفظ آیا ہے۔ دہر وقت کے لمبے عرصے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی غلبہ اور قہر کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ تیسرا، اس کو اس لیے دہر کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے اوپر سے یہ گزرتا ہے اس کے اوپر یہ غالب آ جاتا ہے۔ اور اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ دہر کا تعلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے، جیسے کہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دہر کو گالی مت دو کیونکہ دہر اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر قرآن پاک میں لفظ دہر جو ہے یہ 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن اس کے متبادل جو ہے سورہ عصر میں لفظ عصر بھی آیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی عام زبان میں زمانہ ہی کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، عصر کا مطلب ہوتا ہے کہ زمانے کا تیزی سے گزرنا، اور اس کے متبادل جو دہر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وقت کا پھیلاؤ اور اس کی وسعت، جسے ہم ٹائم اینڈ اسپیس سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ وقت، یہ دہر جو کہ بہت طویل ہے اور اس کی وسعت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اس پورے دہر میں ایک وقت یعنی کہ حینم، ایک عرصہ ایسا بھی آیا ہے کہ جب انسان موجود تھا مگر وہ بے حیثیت تھا۔ پھر یہ انسان کس طرح سے بے حیثیت تھا، اس کے لیے آیت مبارکہ میں لم شیئا مذکورا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مذکورہ ذکر سے ہے کہ جس کو یاد نہ کیا جائے، جس کا ذکر نہ کیا جائے، تو انسان کس کا ذکر کرتا ہے یا کس انسان کو یاد کیا جاتا ہے جو دنیا میں موجود ہوتا ہے؟ اس کی قابلیتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کے کام، اس کی نسل، اس کا گھرانہ، اس کی وراثت، ان تمام باتوں سے انسان کو یاد کیا جاتا ہے، اور جب انسان نہیں ہوتا تو یہ ساری خصوصیات بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ انسان اس وقت میں موجود تو تھا مگر ایسی حیثیت میں تھا کہ وہ یاد کرنے کے قابل نہیں تھا، ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس بات کی مزید وضاحت جو ہے وہ اگلی آیت مبارکہ سے ہوتی ہے، جب اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اب آیت مبارکہ میں لفظ جو نطفہ آیا ہے یہ صاف شفاف پانی کے لیے بھی آتا ہے، یہی لفظ موتی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ پانی بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور موتی بھی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور یہی لفظ جو ہے وہ انسانی مادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو منی بھی کہا جاتا ہے اور نطفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ پانی کے وہ چند قطرے جو کسی برتن کے آخر میں رہ جاتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ نطفہ بولا جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ نطفے سے ہوتی ہے، اور نطفہ جو ہے وہ انسانی خوراک سے بنتا ہے، اور خوراک انسان کی اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کہیں کا بیج کھاتا ہے، کہیں کا پھل کھاتا ہے، کہیں کا آٹا کھاتا ہے، پانی کہیں کا پیتا ہے، پھر یہ ساری خوراک مل کے انسان کے اندر وہ نطفہ بناتی ہے جس سے انسان کی تخلیق ہونی ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان اسی کائنات میں کہیں بکھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا وجود اسی دنیا میں کہیں موجود ہوتا ہے، مگر ہوتا کس حیثیت میں ہے؟ لم شیئا مذکورا، کہ کوئی اس کو جانتا نہیں اور پہچانتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین کرام کے اقوال میں ہمیں یہ قول بھی ملتا ہے کہ انسان تو تب سے موجود ہے جب سے یہ دنیا ہے، اور انسان اسی کائنات میں کہیں بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ پاک کا نظام حرکت میں آتا ہے اور انسان نے دنیا میں آنا ہوتا ہے تو پھر وہ ساری خوراک جو ہے وہ انسان کے جسم میں جمع کر دی جاتی ہے، اور اس خوراک سے پھر نطفہ بنتا ہے، اور پھر انسان کا وجود جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ترتیب پاتا ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ بہت گہری ہے کہ انسان اسی کائنات میں موجود ہوتا ہے مگر وہ قابل حیثیت انداز میں نہیں ہوتا، بے نام و نشان ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی انسان بہرحال اس کائنات میں موجود ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انسانی وجود جو ہے وہ اس پوری کائنات میں بکھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو سمیٹ دیتے ہیں۔
لیکن تب تک دنیا اس کو نہیں جانتی ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ جو حین من الدہر کا زمانہ ہے، یہ نطفے سے لے کے وہ 9 ماہ کا عرصہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، دراصل میں یہ وہ دہر ہے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اس کی شخصیت، اس کی عادات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وہ ایک گمنام دنیا میں پل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے مراد جو ہے وہ یہ 9 ماہ کا عرصہ ہے۔ لہذا جو مفسرین کرام پہلے قول کے اوپر متفق ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو دہر کا لفظ آیا ہے، جس سے مراد ایک بہت لمبا عرصہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انسان ہزاروں سال سے اسی کائنات میں کہیں موجود تھا مگر بے نام و نشان موجود تھا۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر ایک عقلی دلیل ہے۔ ایسا دنیا میں بہت کم ہوا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہ ہوں۔ اگر ایسے لوگ تھے بھی تو بہت کم تھے، کیونکہ ہر مذہب میں چاہے وہ بگ گاڈ سے ہو یا مہا دیوتا کے نام سے ہو، اللہ تعالیٰ کے وجود کا تصور بہرحال تھا۔ یہ اور بات تھا کہ انسان نے پھر شرک کر لیا کہ بہت سارے دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کا معاون بنا دیا، اور کسی نے انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، مگر ایک خدا کا تصور بہرحال اس دنیا میں موجود تھا۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ کوئی رب نہیں ہوتا۔ یہ طبقہ چونکہ پہلے بھی موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی کہ آخر دنیا تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو کہ اللہ کے وجود کے انکاری ہوں گے، اور آخری دور جس جدت کا اور سائنس کا ہوگا تو لوگ سائنس کی بنیاد پہ اللہ کے وجود کا انکار کریں گے۔ لہٰذا آج کمیونسٹ کا دور ہم دیکھتے ہیں یا ان کے نظریات دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو دہری پیدا کرتا ہے اور دہری مار دیتا ہے، یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی اور طاقت، کوئی اور خالق جو ہے وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ جبکہ یہ آیت مبارکہ یہ کہتی ہے کہ انسان جب اس ٹائم اور اسپیس سے باہر تھا، دہر سے بھی باہر تھا، تو پھر انسان کہاں تھا، کدھر تھا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر یہ بڑی گہری عقلی دلیل بنتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ امشاج استعمال ہو رہا ہے۔ لفظ امشاج جو ہے یہ مشج یا مشیج کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مخلوط ہونا، ملا جلا ہونا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ 18ویں صدی سے پہلے جو ہے یہ انسان کا نظریہ تھا کہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ صرف مرد کا ہوتا ہے، عورت کے نطفے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن آج کی جدید سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسانی تخلیق جس نطفے سے ہوتی ہے اس میں مرد اور عورت دونوں کا پانی شامل ہوتا ہے، اور قرآن یہ دعویٰ جو ہے اس صدی میں کر رہا ہے جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق جس نطفے سے ہوتی ہے وہ تو امشاج کا نطفہ ہے، ایک ملا جلا پانی ہے۔ پھر لفظ امشاج کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا ملا جلا ہونا، تو انسانی وجود کے اندر 4 قسم کے عناصر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں: خون، بلغم، سودا اور صفرا۔ سودا جو ہے وہ سیاہی کو کہا جاتا ہے، صفرا جو ہے وہ زردی کو کہا جاتا ہے۔ تو انسانی وجود کے اندر جو ہے یہ 4 طرح کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اور بعض جدید مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ جو انسان کا نطفہ ہے، اب اس کے اندر مرد کے سیلز بھی موجود ہوتے ہیں اور عورت کے سیل بھی موجود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دونوں کے سیل سے مل کر بنا ہے، اس لیے یہ نطفۃ امشاج ہے۔ اب یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک جس نطفے کو امشاج کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک ملا جلا پانی ہے، تو چاہے اس سے مراد مرد اور عورت کا پانی لیا جائے یا ان کے نطفے کے سیلز لیے جائیں، اور جو آج جدید تحقیقات ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ انسانی نطفہ محض ایک نطفہ نہیں ہے، اس کے اندر پوری پروگرامنگ ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انسانی نطفے کے اندر جو ہے پورے انسانی کوڈ موجود ہیں کہ کسی انسان کی ظاہری صلاحیتیں کیسی ہوں گی، اس کا قد و قامت کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، یہ بھی سیکرٹس جو ہیں وہ انسان کے نطفے کے اندر موجود ہیں، اور پھر انسان کی قابلیت، اس کی ذہانت، اور ایون یہ کہ وہ اسپرچولی کیسا ہوگا، یہ بھی اس کے ڈی این اے کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کا ڈی این اے جو ہے وہ دوسرے انسان کے ڈی این اے سے بہت مختلف ہے، اور آج کی سائنس تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس ڈی این اے سے جو ہے ایک نیا انسان بھی تخلیق کر سکتی ہے، کہ ایک انسان کے ڈی این اے کی صلاحیتوں کو لیا جائے اور پھر کسی دوسرے انسان کے ڈی این اے کی صلاحیتوں کو لیا جائے اور ان کو آپس میں ملا کے جو ہے اپنی من پسند کا جو ہے وہ انسان بنایا جائے۔ قرآن یہ کانسیپٹ بہت پہلے دے رہا ہے کہ انسان کا نطفہ جو ہے وہ کسی ایک چیز کے اوپر بیس نہیں کرتا، بلکہ یہ بہت ساری چیزوں سے ملی جلی ایک اللہ پاک کی عجیب تخلیق ہے۔
اب یہاں پر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ پھر تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے کہ وہ اپنی من پسند کا انسان بنا سکتا ہے ڈی این اے سے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم یہ جو نطفہ ٹپکاتے ہو، کیا یہ تم ٹپکاتے ہو یا ہم ٹپکاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ نطفے سے تم آگے بہت کچھ بنا سکتے ہو، نطفہ کون بناتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بناتی ہے. لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے بالکل بے حقیقت ہے اور عاجز ہے. پھر آیت مبارکہ میں جو ہے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، تو ایک عالم امر ہوتا ہے اور ایک عالم خلق ہوتا ہے. عالم خلق جو ہوتا ہے اس میں ٹائم کا دخل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی 6 دن کا فگر ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے. اور جب انسانی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے انسان کے جسم کو تخلیق کیا، اس کا سٹرکچر بنایا، پھر ہم نے اس کے نقش و نگار بنائے، پھر ہم نے تسویہ کیا، پھر ہم نے اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ روح کو پھونکا. تو گویا کہ اس سب کے اندر بھی جو ہے ہمیں ایک ٹائم نظر آتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوا ہے. لیکن عالم امر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کن ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اس میں کسی ٹائم کا دخل نہیں ہوتا ہے. تو یہ 2 دنیایں ہیں. تخلیق کا تعلق جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہے. پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 6 دن ہمارے 6 دنوں کی طرح نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے دن رات جو ہیں وہ ہمارے دن رات کی طرح نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا انسانی تخلیق میں یا اس دنیا کو بنانے میں کتنے بلین سال یا ملین سال لگے ہیں، اس کا اندازہ جو ہے وہ ہم اپنے فگرز اور اپنے ٹائم کے حساب سے نہیں کر سکتے ہیں. پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسانی تخلیق کا ذکر فرماتے ہیں وہاں لفظ ثم آتا ہے، کیونکہ ثم عربی زبان میں جو ہے وہ تاخیر کے لیے آتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تخلیق میں جو ہے وہ وقت لگا ہے اور تسلسل کے ساتھ یہ عمل جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا ہے. اور جہاں کہیں ہم قرآن پاک میں لفظ فا دیکھتے ہیں تو عموماً بچہ جب ماں کے پیٹ میں تخلیق پا رہا ہوتا ہے تو وہاں لفظ فا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ فا عطف کے لیے آتا ہے، ایک کے بعد دوسرے سٹیپ کا آ جانا. تو نطفے سے کس وقت انسان جمع و خون بن جاتا ہے اور پھر اس سے آگے وہ ایک گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے اور پھر اس کے اندر ہڈیوں کا آنا، تو ان تمام مراحل کو جو ہے وہ لفظ فا کے ساتھ بیان کیا ہے. تو انسان یہ غور کرتا ہے کہ اگر قرآن پاک کی اس 10 حروف کے اندر جو ہے پورے ایک فلسفے کو بیان کیا جاتا ہے تو قرآن کے الفاظ کا کیا اعجاز ہوگا، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا.